اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر. اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اس کا بیان فرمایا ہے. اس آیت کریمہ کی قدر تفصیل کل کے درس میں گزری. غنیمت کسے کہتے ہیں اور غنیمت کے کتنے حصے کیے جائیں گے. تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. اب جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے 1 حصہ نکالا گیا ہے اس کے بھی کئی حصے کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر اس آیت کریمہ میں اب فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کا 5واں حصہ یعنی جو 5 حصے نکالے گئے 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا. اللہ اور اس کے رسول کے حصوں میں سے ولی کس کے لیے ہے؟ ولی رسول کے لیے ہے. جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو حصہ نکالا گیا تو اس کے بھی 5 حصے ہوں گے اور 5 حصوں میں سے 1 حصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا حصہ اپنے ازواج مطہرات پر ہی صرف فرمایا کرتے تھے. سال بھر کا خرچہ ایک ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کو عطا فرما دیتے تھے اور جو بچ جاتا تھا وہ بیت المال میں رکھ دیتے تھے اور دینی کاموں میں اس کو صرف فرمایا کرتے تھے. تو ایک تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہے اور دوسرا ولی ذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خاص طور سے آپ کے قرابت والوں رشتہ داروں کا ذکر فرمایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب کہا گیا کہ رسول کے لیے ہے تو رسول میں سب آ گئے, رسول بھی آ گئے, ان کے رشتہ دار بھی آ گئے, خاندان والے بھی آ گئے, سب آ گئے. ایسا نہیں بلکہ جو رسول کے لیے ہے وہ خاص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں قرابت دار ہے تو ان کے لیے الگ سے ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے ہے یعنی قریشیوں کے لیے ہے اور بنی ہاشم کے لیے ہے اور آپ کے قرابت داروں میں سے انہی کو ملے گا جنہوں نے آپ کی مدد فرمائی ہوگی اور جنہوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو ستایا پریشان کیا ان کو وہ حصہ نہیں دیا جائے گا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت دار اگرچہ مالدار بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے جب حصہ متعین فرمایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو وافر مقدار میں مال عطا فرماتے تھے. جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ عطا فرمایا کرتے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قرابت داروں میں سے تھے تو آپ مالدار تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ان کو اتنا حصہ دیتے تھے کہ جب ان کو حصہ دیا جاتا تھا تو وہ اس کا بوجھ اٹھا نہ پاتے تھے اور دوسرے آدمی کی مدد لے کے وہ بوجھ اٹھاتے تھے. اتنا زیادہ حصہ ان کے ذمے میں آتا تھا لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرماتے تھے اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. تو جو حصہ متعین کیا گیا وہ دیا جائے گا. تو 2 حصے ہو گئے قرابت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرے حصوں کا ذکر فرما رہا ہے وہ یتامہ اور یتیموں کے لیے ہوگا. یتیموں کے لیے ہوگا. یتیم کسے کہتے ہیں؟
یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے والد کا انتقال نابالغی کی حالت میں ہو جائے۔ ہر بچے کو یتیم نہیں کہتے، صرف اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ نابالغ تھا اور نابالغی کی حالت میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے ہے، یتیموں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کو دیا جائے گا۔ مسکین اور فقیر میں فرق ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بالکل ہی مال نہ ہو، ایک وقت کا بھی کھانا اس کے پاس نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن اس کا مال جو ہے نصاب تک نہیں پہنچا، زکوٰۃ کے نصاب تک نہیں پہنچا، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، قربانی فرض نہیں ہوئی، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو غنیمت کا مال ہے یہ مسکینوں کو دیا جائے گا، محتاجوں کو دیا جائے گا۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو۔ مسافر چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو لیکن جب وہ سفر میں ہوتا ہے تو وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے غریب مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا مالدار ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لیکن سفر میں ہے اور سفر میں کسی نے اس کا مال چوری کر دیا، اب اس کے پاس پیسے روپیے نہیں ہیں، اتنے بھی نہیں ہیں کہ وہ سفر کر سکے اور اپنے گھر تک پہنچ سکے، کھان پان کر سکے، تو اگرچہ وہ مالدار ہے لیکن سفر میں وہ غریب ہو چکا، تو اب اس کو جو ہے زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، اب اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا اپنے جگہ پہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو مال ہے غنیمت کا یہ مسافروں کو بھی دیا جائے گا۔ تو یہ غنیمت کے کل 5 حصے کیے جائیں گے، 5 حصے میں سے ایک حصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوگا، 4 حصے یہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب جو ایک حصہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نکالا گیا اس میں بھی 5 حصے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ ہوگا، آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا، یتیموں کا حصہ ہوگا، مسکینوں کا حصہ ہوگا اور مسافروں کا حصہ اس میں ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مال میں سے حصے میں سے 5 حصے کیے گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اب جو مال غنیمت نکالا جائے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے، تو اس میں سے 5 حصے جو تھے 2 حصے اس میں مائنس کیے جائیں گے، نکال دیے جائیں گے۔ کون سا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے رشتہ داروں کا۔ اب جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکالا جائے گا، کیونکہ آپ پردہ فرما چکے، اور آپ کے رشتہ داروں کا جو ہے نکال دیا جائے گا، کیونکہ رشتہ داروں سے مراد وہی رشتہ دار تھے جو آپ کے سے قربت والے تھے۔ اب یہ جو 3 حصے بچے، یتیم، مسکین اور مسافر، ان میں جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اب کے مال غنیمت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے حصہ نکالا ہی نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صحابہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، اور اس دن جس دن فوجیں ملی تھی، یعنی تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہو کہ جس کے صدقہ طفیل میں بدر کے دن اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، تو تم اس مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدبیر کے مطابق، تقسیم کے مطابق اپنے درمیان مال کو تقسیم کرو۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی جنگ بدر میں، تم 313 نہتے تھے، تمہارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تمہارے مقابلے میں 1000 ہتھیار بند لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فیل جیسے لشکر کو معمولی کنکریوں کے ذریعے ہلاک فرما سکتا ہے، تباہ و برباد فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو مانو کہ انہی کے ذریعے تمہیں فتح و کامیابی اور کامرانیاں نصیب ہو رہی ہے، اور اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرو، کامیاب و کامران ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔